اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ہارر مووی آپ کو نیند سے دوچار کرے۔ آج ہم امریکن ہارر اسٹوری سیریز کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں بچوں کے شاندار کردار ہیں۔ ایک عورت ابھی ایک ہولناک آزمائش سے بچ گئی ہے۔ اس کا گم شدہ ہاتھ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسے غیر انسانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جلد ہی پولیس نے اس کے فراہم کردہ سرغوں کی بنیاد پر نفسیاتی قاتل کو ڈھونڈ نکالا اور اسے کامیابی سے مار ڈالا۔ دریں اثنا دنیا کے کسی کونے میں مرکزی کردار دشن اور اس کی بیوی جنجی نے ابھی اپنے بیٹے کا استقبال کیا ہے۔ وہ بہت کم جانتے ہیں اس کے اندر ایک اور روح رہتی ہے۔ اس نے 5 ماہ کی عمر میں بولنا شروع کیا، دوسرے بچوں کی طرح انجیکشن لگواتے وقت رویا اور نہ ہی ہنگامہ کیا، اور 3 سال کی عمر میں عمارت کے بلاکس کو آزادانہ طور پر جمع کر سکتا تھا۔ اس سے لیزا کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک باصلاحیت ہے۔ اس نے ابتدا میں اسے کنڈرگارٹن بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے، لیکن بالآخر اس کی کم عمری کی وجہ سے اسے ترک کرنا پڑا۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو لیزا اسے ذہانت کے ٹیسٹ کے لیے لے گئی اور نتائج سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کئی گنا زیادہ ذہین تھا۔ یہ سب سے زیادہ آئی کیو والا بچہ بھی تھا جس کا ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تھا۔ لیزا اس نتیجے سے بہت خوش تھی۔ وہ اب اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن جس طرح نینی نے کتاب دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کیں کچھ عجیب ہوا۔ کسایا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اور پھر اس نے تہ خانے میں روشنی کا بلب بند کر دیا۔ دریں اثنا آیا نے بھی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سیاہ تہ خانے کو دیکھتے ہوئے وہ شروع میں کھیل چھوڑنا چاہتی تھی اور جاعدی کو اوپر آنے دینا چاہتی تھی، لیکن کافی دیر تک آواز دینے کے بعد بغیر کسی جواب، کیونکہ اندھیرا بہت تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ سیڑھیوں کے نیچے شیشے کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ ایسے ہی آیا سیدھا ان پر قدم رکھا، فوراً درد سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد لیزا نے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور کافی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس رات دیر گئے لیزا ایک شور سے بیدار ہوئی۔ اس نے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے کہ کمرے میں دیکھا اور اسے نیند میں باتیں کرتے پایا۔ عجیب بات ہے کہ وہ جو زبان بول رہا تھا اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے سامنے ویڈیو کیمرہ دیکھ کر اس نے اسے اٹھایا اور اس کی نیند کی باتیں ریکارڈ کیں۔ تھوڑی دیر بعد نے حرکت کرنا چھوڑ دیا اور بیدار ہو گیا۔ لیزا نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ منظر اگلے دن بدل جاتا ہے۔ کرافٹ کلاس میں ایک خاتون ہم جماعت کو اپنا ساتھی بننے کے لیے مدعو کرنا چاہتا تھا، لیکن نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ کے پاس گیا اور اسے بار بار مارنا شروع کر دیا۔ لیزا جسے اس واقعے کے بارے میں فوری طور پر معلوم ہوا، وہ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے سے پوچھا کہ اس نے اپنے ہم جماعت کو کیوں مارا تو کو گہرا ظلم ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو وہ زخمی ہوتا۔ اس موقع پر لیزا نے ڈاکٹر کو ایک ویڈیو ٹیپ دیا جس میں کی نیند کی باتیں ریکارڈ کی گئیں۔ امید ہے کہ اس سے اس کی حالت میں مدد ملے گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے لیزا سے پوچھا کہ کیا کو گھر میں گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے لیزا کچھ پریشان ہو گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے دشن کو اس کے بارے میں بتایا۔ پتا چلا کہ دشان کو اس کے والد نے بچپن میں اکثر مارا پیٹا تھا، اس لیے لیزا کو لگا کہ اس نے چھپ چھپ کر کو مارا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی وہ اچانک بیدار ہوا۔ واضح طور پر اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر لیزا نے جلدی سے اپنے بیٹے کو تسلی دی، لیکن اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بے دلی سے بتایا کہ وہاں لوگ موجود ہیں۔ اگلی صبح سویرے اسے ڈاکٹر کا فون آیا، یہ سوچ کر کہ اس کے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی ہے، اور وہ جلدی سے وہاں پہنچی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈاکٹر آرتھر سے ملوایا جو کہ تناسخ کے ماہر ہیں۔ انہوں نے لیزا کی فراہم کردہ ایک ویڈیو ٹیپ کا ہنگری میں ترجمہ کیا، ایک ایسی زبان جو بولی جاتی ہے اور دنیا بھر میں بہت کم لوگ اس پر عبور رکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات، وہ مکمل طور پر بیہودہ بات کر رہا تھا جو ایک عام بچہ نہیں کہے گا، اور یہ روح انتہائی خطرناک تھی، اس وقت اس کے بیٹے کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتا، لیزا مزید سننے کا متحمل نہ ہو سکا اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے دشان کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وہ کے کمرے میں چلا گیا، اسے سونے کے لیے کہا۔ تب ہی کتا بے ساختہ بھونکنے لگا۔ لیزا نے مڑ کر اسے خاموش رہنے کو کہا، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی تو ایک آدمی کا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ عجیب بات ہے کہ جب وہ سو گئے جاعدی اکیلے ہی ورک بینچ پر کینچی تیز کرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ اگلی صبح دیشان نے دریافت کیا کہ اس کا کتا لاپتہ ہے۔
اس نے جاعدی کے ساتھ محلے کا چکر لگایا، لیکن جاعدی کے الفاظ نے اسے حیران کر دیا۔ کیا تم مجھے مارو گے؟ گھر واپس آ کر اس نے اپنی بیوی کو بچوں کو یہ سب بتانے پر ڈانٹا، لیکن لیزا نے اصرار کیا کہ اس نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ پھر دی شان نے ایک باکس پر کچھ دیکھا۔ اسے اٹھا کر اس نے پچھلے حصے میں ایک کیمرہ دریافت کیا، جس سے معلوم ہوا کہ سیاؤڈے ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر ڈاشان کو غصہ بڑھتا گیا، اس لیے وہ جاعدی کے کمرے میں جا کر اس کی حرکتوں کے بارے میں اس کا سامنا کرنے لگا۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جب لیزا تیزی سے سو رہی تھی، وہ اچانک مکھیوں کی آواز سے بیدار ہو گئی۔ تجسس کے مارے اس نے مکھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے تہخانے تک پہنچا، جہاں اس نے فرش پر خون کا ایک بڑا دھبا دیکھا اور کیبنٹ کے اندر کوئی چیز خون بہہ رہی تھی۔ کابینہ کے اندر اس کا کتا تھا، لیکن وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ جاعدی نے کچھ نہیں چھپایا، روتے ہوئے اس نے لیزا کو بتایا کہ اس نے یہ کیا ہے، لیکن یہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنے جسم پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ پرسکون ہونے کے بعد اس نے جاعدی کو تسلی دی، اسے کہا کہ پریشان نہ ہو، وہ اس کی مدد کے لیے ایک پیشہ ور تلاش کرے گی۔ اور اس طرح اگلی صبح وہ سیاؤڈے کو ڈاکٹر آرتھر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اس کی آمد سے کافی حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے جاعدی کو ہپناٹائز کرنا شروع کیا، اس کے اندر کی روح کو اس کی خواہشات کو سمجھنے کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ فوری طور پر جاعدی کے جسم نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے رکنے کے بعد روح نے جسم کو مکمل طور پر سنبھال لیا۔ اس نے نہ صرف ڈاکٹر کو اپنی معلومات نہیں بتائیں بلکہ اسے دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے الفاظ کے تحت بے بس ڈاکٹر کے پاس سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے بٹلر کو لیزا کو بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے نادانستہ طور پر صوفے پر خروج کے نشانات دیکھے، جو جاعدی کا اپنے اندر کی روح کا نام بتانے کا طریقہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے نام کے ذریعے ایک اشارہ مل گیا، لیکن روح کو پریشان کرنے کے خوف سے اس نے رات گئے تک لیزا کو فون کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ سیاؤڈے قریب نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے سچ بتا دیا۔ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے لیزا کمپیوٹر کے پاس گئی۔ تصویر میں وہی آدمی تھا جسے شروع میں گولی مار دی گئی تھی۔ نہ صرف اس نے کے ساتھ پیدائشی نقص کا اشتراک کیا، بلکہ کی پیدائش کا وقت بھی آدمی کی موت کے قریب تھا۔ اس سائیکوپتے نے 5 سالوں میں 9 خواتین کو قتل کیا تھا، اور اس کے پاس ایک عجیب فیٹش تھا، اسے خواتین کے ہاتھ پسند تھے۔ وہ قتل کرنے سے پہلے جن خواتین کو پکڑتا تھا ان کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی۔ لیزا نے پلٹ کر اپنے شوہر دشان کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دونوں نے اسے نابالغ حراستی مرکز بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن دشن نے اسے وہیں بھگا دیا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں اچانک سیٹ بیلٹ ٹوٹ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ زیودی نے کینچی کا جوڑا پکڑ رکھا ہے۔ جیسے ہی دشان اسے چاقو نیچے رکھنے سے منع کرنے ہی والا تھا، جاعدی نے اسے اپنی کمر میں ڈال دیا۔ دشن نے درد کے عالم میں سٹیئرنگ وہیل چھوڑ دیا۔ جب لیزا پہنچی، دشان کو پہلے ہی ہسپتال لے جایا جا چکا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کی حالت نازک ہے، وہ ساری زندگی سبزی بن سکتا ہے۔ لیزا دشن کے سامنے کھڑی تھی، اپنی موجودہ حالت پر دل شکستہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب شاعدی کے اندر شیطان کا کام ہے۔ اپنے خاندان کی خوشیاں بحال کرنے کے لیے پرعزم لیزا نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے ایک ہنڈگن خریدی، پھر شاعدی کو مسکن دوا پینے کے لیے دھوکہ دیا۔ کچھ تلاش کرنے کے بعد وہ خاتون کے گھر پہنچا۔ چونکہ لیزا ایک عورت تھی، اس لیے وہ عورت پریشان نہیں ہوئی اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کی گفتگو کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ لیزا کی طرح اس عورت کا بھی ایک بیٹا ہے۔ یہ سن کر لیزا کو ترس آیا اور اس نے بیت الخلا جانے کا بہانہ بنایا، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر اسے یہ کرنا پڑا۔ عورت لیزا کو بندوق کے ساتھ دیکھ کر فوراً گھبرا گئی، الجھن میں پڑ گئی کہ لیزا ایسا کیوں کر رہی ہے اور صرف اس سے رحم کی بھیک مانگ سکتی ہے۔ خاتون کی معصوم اور قابل رحم شکل دیکھ کر لیزا نے آخرکار نرمی اختیار کی اور بندوق نیچے کر دی۔ تاہم جیسے ہی عورت نے سکون کا سانس لیا، جاعدی کہیں سے نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ عورت کوئی رد عمل ظاہر کرتی، جاعدی نے اس پر چاقو سے وار کیا۔ خاتون درد سے فوراً زمین پر گر گئی۔ لیزا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن غلطی سے خاتون نے اسے نیچے کھینچ لیا۔ پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیاؤڈے نے اسے ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ خاتون کو مزید سانس نہیں آ رہا، اس نے چاقو چھوڑ دیا اور مطمئن ہو کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر لیزا نے جلدی سے اس کا پیچھا کیا اور جلدی سے اسے ایک کھلی جگہ پر پایا۔ اس کا خیال تھا کہ قاتل اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد کی لاش چھوڑ دے گا، لیکن چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوئیں۔
जैसे ही वो इसे छूने ही वाली थी कि जियोदी बोली, बहुत देर हो चुकी है। लीजा को समझ नहीं आई। औरत मर चुकी थी, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, तो वो क्यों नहीं चला? इस सारे अरसे में इसने अदाकारी की थी ताकि लीजा इसे औरत के पास ले जा सके। इसका एहसास करते हुए लीजा मजीद अपने अंदरूनी हंगामे पर काबू ना रख सकी और बंदूक निकालकर इस शैतान की तरफ इशारा किया जिसने इसके खानदान की खुशियों को तबाह कर दिया था। गोली लगने से ऐसा लगता था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अजीब बात यह है कि लड़का गैर महफूज रहा, जबकि लीजा शदीद दर्द में जमीन पर गिर गई। ये देखकर लड़का तेजी से बूढ़े की तरफ भागा और अफसोसनाक हरकत की। लीजा के दर्द ने इसे सच बोलने से रोक दिया और वो जल्द ही नाराजगी से भरा हुआ मर गया। आखिर में लड़के को एक जूड़े ने गोद ले लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बज़ाहिर मासूम बच्चा दर हकीकत एक शरीर शैतान था जिसने अपनी कारकर्दगी से सबको बेवकूफ़ बनाया था। औरत के बड़े हुए हाथ को देखकर लड़का बड़े इत्मीनान से मुस्कुराया।